اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صاحبو، آپ کا میزبان رضوان صدیقی پروگرام ہیرے جیسے لوگ کے ساتھ حاضر ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ میں بہت سے ایسے میں نے پروگرام کیے ہیں جس میں ان لوگوں کی ان شخصیات کا انتخاب کیا ہے جو اپنی ذاتی زندگی میں جنہوں نے خلق خدا کی بہت خدمت کی ہو اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں تو ان کا دامن صاف رہا۔ اب نئی نسل کو سنانے کے لیے اصل میں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے بتانا چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ نہایت غربت کی زندگی سے محنت مزدوری کر کے ترقی کرتے کرتے بام عروج پر پہنچے، مگر وہ کسی برائی میں شامل نہیں رہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک تاثر ہو گیا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان اچھے نہیں ہیں۔ ممکن ہے اس میں بہت بڑی صداقت بھی ہو، لیکن ہمیں نوجوانوں کو یہ بتانا چاہیے، نئی نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ ان دنوں جن لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں ممکن ہے ان کے بارے میں آپ کی ایسی رائے ہو، لیکن اب سے 20-25 برس پہلے تک اسی شہر کراچی میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، چونکہ میری معلومات کراچی شہر تک محدود ہے تو میں کراچی شہر کے لوگوں کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتا ہوں، کیسے بھلے لوگ، کیسے کمال کے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اس شہر کو خوبصورت بنانے میں اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل گزار دیا۔ آج میں گفتگو کروں گا الحاج شمیم الدین صاحب پر۔ الحاج شمیم الدین صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر لمحہ موجود تک وہ پہلی شخصیت تھے جو سندھ میں قائم مقام وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کام کرنے کا تجربہ رکھتے تھے۔ یعنی اب تک قیام پاکستان سے لے کر اب تک سندھ میں جب بھی جمہوریت آئی، اس موقعوں پر یا جب بھی ایسا سلسلہ رہا، اردو بولنے والے یا ہجرت کر کے آنے والے کو کبھی یہ منصب نصیب نہیں ہوا۔ الحاج شمیم الدین 16 اپریل 1933 میں بدایوں میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے دوران انہوں نے طالب علم کی حیثیت سے بڑی خدمات انجام دی، جیسا کہ ایک نویں 10ویں کا طالب علم خدمات انجام دے سکتا ہے۔ انہوں نے دہلی میں پنڈت نہرو کے پہلے خطاب کو بھی سنا اور اس قتل عام کو بھی دیکھا جو ہندو اور مسلم کے درمیان فسادات کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ سن 1947 میں وہ پاکستان آئے اور لائنز ایریا میں آ کر انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر ایک جھگی ڈالی۔ جب اپنی جھگی مکمل کر لی اور اپنے اہل خانہ کو اس میں آباد کر لیا تو انہوں نے دیگر ہجرت کر کے آنے والے بے خانماں لوگوں کو جن کے سروں پر چھت نہیں تھی، انہیں ان کے لیے جھگی بنانے کے سامان مہیا کیے، یعنی اپنی جیب سے نہیں، لوگوں سے مل کر خود آنے والوں کے پیسوں سے، اور ان کی جھگیاں وہ تعمیر کرتے رہے۔ یعنی وہ چٹائیاں خریدتے تھے، وہ بانس کی بلیاں خریدتے تھے، رسیاں خریدتے تھے اور وہ یوں جھگیاں بناتے رہتے تھے۔ اس سماجی خدمات کے سلسلے میں PL 480 کے تحت ایک زمانے میں امریکہ پاکستان کو بہت گندم بیچتا تھا۔ وہ گندم جن لوگوں کے تک جاتی تھی وہ اسکول میں بھی دودھ بھی تقسیم ہوتا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا ہے، پرائمری اسکول میں جب ہم تھے تو بچوں کو دودھ دیا جاتا تھا، ڈبے والا دودھ۔ تو الحاج شمیم الدین نے وہ گندم جو حکومت کی طرف سے تقسیم کی جاتی تھی اس میں الحاج شمیم الدین کا کردار بہت فعال، شفاف رہا ہے، جس کے سبب اہل محلہ انہیں بہت پسند کرنے لگے تھے۔ 1952 میں الحاج شمیم الدین گولی مار یا کہہ لیجیے گل بہار میں منتقل ہو گئے۔ ایک گلی میں ان کا ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ 1966 میں ازاں بعد وہ اپنے 2 بھائیوں کی مدد سے ناظم آباد میں انہوں نے ایک گھر بنایا جس کا نام پاکستان ہاؤس تھا۔ خیال رہے کہ ان کے بھائی سرفراز شیخ اور ZU صابری دونوں بھائی التمیم کمپنی دبئی میں گروپ ڈائریکٹرز تھے۔ الحاج شمیم الدین کے پاس پیسے نہیں تھے، ان بھائیوں نے مل کر ان کو گھر بنا کے دیا تھا اور وہ دبئی میں تھے۔ الحاج شمیم الدین سماجی سفر کا تو آغاز ہو گیا، لیکن 1958 میں
وہ پہلی بار بنیادی جمہوریت کے جب الیکشن ہوئے تو بی ڈی ممبر کامیاب ہوئے، اور اس طرح کامیاب ہوئے کہ وہاں کے محلے والوں نے اور ان کے حلقے کے لوگوں نے انہیں بہت پسند کیا۔ علامہ شمیم الدین نے اپنی پوری زندگی خلق خدا کی خدمت میں لگا دی، دین سے ان کا بڑا شغف تھا۔ 1982 میں وہ اس کے بعد پھر کونسلر منتخب ہوئے، اور خیال رہے کہ پورے سندھ میں کونسلرز کے الیکشن میں انہوں نے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے۔ 1972 میں وہ ضلعی چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی ہوئے۔ اس دوران رانا اشفاق رسول ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور رانا اشفاق رسول نے زندگی کے آخری سانس تک الحاج شمیم الدین صاحب کا بڑا ساتھ دیا، اور وہ بہت ہی نیاز مندانہ ان کے ساتھ رہے، جو آج بھی ان کے معاملات ہیں۔ خیال رہے کہ الحاج شمیم الدین صاحب کو مذہب سے بڑی دلچسپی۔ انہوں نے سب سے پہلے 1972 میں گلبہار میں 12 روزہ جشن عید میلاد النبی کا پروگرام شروع کیے، جو الحمدللہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد 1985 میں الحاج شمیم الدین اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ سن 86 میں وہ صوبائی وزیر ہو گئے، زکوٰۃ، لیبر، سوشل ویلفیئر اور اوقاف کے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ جسٹس غوث علی شاہ کو سرکاری اور نجی کام سے کچھ زیادہ عرصے کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا، تو انہوں نے جاتے وقت الحاج شمیم الدین کو قائم مقام وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ بہرحال قائم مقام ہو یا حاضر ہو، وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے لطف یہ تھے کہ وہ پروٹوکول کے ساتھ پورے دفتر سے اپنے گھر آتے تھے۔ گھر کے اندر گلی میں، یعنی گلی کے اندر ان کا گھر تھا جس میں وہ گاڑی جا نہیں سکتی تھی، تو وہ روڈ پر ہی اتر جاتے۔ پہلے دن جب وہ دفتر جانے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی گلی کے باہر جو سائیڈ روڈ چلتا ہے وہاں ٹھیلے والے دونوں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے دائیں بائیں مڑ کے دیکھا تو کوئی ٹھیلے والا نہیں تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ سب ٹھیلے والے کہاں چلے گئے؟ تو چیف منسٹر کے پروٹوکول آفیسر نے اور ان کے ساتھ جو پولیس کا عملہ تھا انہوں نے بتایا کہ سر وہ ہم نے یہ جگہ خالی کرا دی۔ تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میری آمد و رفت کی وجہ سے ان کے رزق پر لات نہ ماریں، انہیں روزی کمانے دیں، ان کے کھڑے ہونے سے مجھے کیا پریشانی اور تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے ان ٹھیلے والوں کو جب تک وہ وزیر اعلیٰ رہے قائم مقام اور ان کی گاڑیاں بلکہ گاڑی کے پیچھے بھی 2-2 3 گاڑیاں آتی جاتی رہیں تو انہیں ڈسٹرب نہیں کیا۔ الحاج شمیم الدین نے 1992 میں حافظ تقی اور دوست محمد فیضی وغیرہ کے ساتھ مل کے، جس میں ان کے صاحبزادے بھی شامل تھے جو اس وقت کم عمر تھے، پہلی بار پاکستان اسلامک فورم کی بنیاد رکھی، اور یہ طے کیا کہ ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا جائے گا، جس میں تمام مسالک کے علماء کرام اور فقہاء عظام تقاریر کیا کریں گے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب آئیڈیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بہت آپس میں مسالک کے بڑے جھگڑے تھے، مگر الحاج شمیم الدین صاحب کا یہ کارنامہ یاد رہے گا کہ انہوں نے یہ سلسلہ جب شروع کیا جو آج تک یعنی پچھلے برس تک جاری تھا، اور انشاءاللہ اس ربیع الاول میں پھر وہ پروگرام ہوگا۔ اس میں ہر مسالک کے شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، جتنے مسالک ہیں تمام مسالک کی نمائندگی ہوتی تھی۔ ہزاروں اور سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و حضرات ان اجتماعات میں شریک ہوتے تھے۔ شروع میں یہ پروگرام شارع فیصل کے قریب ایک کھلے میدان میں ہوئے، اس کے بعد یہ YMC ہال کی طرف چلے گئے، اور اب گزشتہ 10-15 سال سے ناظمات کے ایک میرج لان میں یہ پروگرام ہوتا ہے، جس میں 400-500 خواتین و حضرات آتے ہیں اور تمام مسالک کے لوگ وہاں تشریف لاتے ہیں، علماء کرام۔ اس پروگرام کا نام تھا میلاد عشائیہ۔ بہت سے لوگوں نے اس میں کام کیا، جس میں واسق نعیم صاحب ہیں، بہت سارے محمود خان ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔
جو اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے الحاج شمیم الدین کی مدد کرتے تھے۔ الحاج شمیم الدین صاحب نے اپنے گھر کے باہر، جب وہ رکن ہو گئے، کونسلر تھے تب، اس کے بعد جب وہ شفٹ ہوئے تو ایک چھوٹا سا چبوترا بنا لیا تھا جہاں حقہ وقہ رکھ کر موڑھے اور کرسیاں رکھ دی جاتی تھیں۔ سو وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ایسے ہی وہ اس چبوترے پہ بیٹھتے تھے۔ عام راہگیر بھی ان سے مل سکتے تھے، ان کے کارکن بھی ان سے ملنے آتے تھے، محلے والے بھی ملنے آتے تھے۔ ان کے گلے میں کبھی سریا نہیں لگا۔ پہلی بار صوبائی وزیر زکوٰۃ و عشر اور لیبر اور سوشل ویلفیئر کے وزیر بن کر آئے تو میں ان کے ساتھ تھا۔ صحافیوں نے ان کے ساتھ ساتھ گاڑی سے اتر کر سندھ سیکریٹریٹ میں جہاں ان کا کمرہ تھا وہاں جانے کی کوشش کی تو لوگوں نے روک دیا۔ میں الحاج شمیم الدین اندر کمرے میں چلے گئے اور میں نے کہا شمیم بھائی باہر صحافی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو شیروانی پہنے ہوئے تھے، ظاہر ہے حلف اٹھا کر آئے تھے سیدھے۔ کہنے لگا میں ان سے کیا بات کروں گا؟ تو مجھے یاد ہے کہ عارف اسحاق مرحوم جو روزنامہ جنگ کے بہت معتبر صحافی اور رپورٹر تھے اور ان کے بھی واقف تھے، تو میں نے کہا دو چار کو ہم بلا لیتے ہیں۔ تو عارف اسحاق اور چند صحافیوں کو بلا کر ان سے ہم نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس اس میں گفتگو کرائی تھی۔ الحاج شمیم الدین کی شخصیت کا ایک پہلو اور دیکھیے، حیران ہوں گے سننے والے، جب وہ وزیر تھے تو کبھی کبھی ڈرائیور کے آنے میں تاخیر یا کوئی سبب، کوئی مجبوری ہو جاتی تھی تو وہ اپنے گھر سے پیدل نکلتے، فائلوں کو بغل میں دباتے اور اپنے گھر سے باہر نکل کر جو برابر کی سڑک تھی تو تھوڑا سا فاصلے پر بس اسٹاپ تھا، وہ بس اسٹاپ تک آتے، بس میں ایک وزیر کی حیثیت سے بیٹھتے، وہ بس سندھ سیکریٹریٹ کی طرف جاتی تھی صدر، وہاں وہ اترتے تھے اور اسی طرح اپنے بغل میں فائلیں سنبھالے اپنے دفتر چلے جاتے تھے۔ آپ ذرا سوچئے آج کے وزیر کے بارے میں اور 25 سال پہلے کے وزیر کے بارے میں کتنا فرق نظر آتا ہے۔ سو نوجوانوں میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ہی کے پاکستان میں، اسی شہر کراچی میں ایک الحاج شمیم الدین نہیں، سینکڑوں الحاج شمیم الدین تھے جو بڑے بڑے عہدے پر فائز رہے اور اسی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر بہت سے کام کر کے چلے گئے۔ یہ تو الحاج شمیم الدین کا مذہبی، سماجی اور سیاسی سرگرمیاں تھیں، لیکن وہ ادب سے جڑے ہوئے تھے۔ الحاج شمیم الدین صاحب نے بدایوں کے حوالے سے بہت سے مجلے، بہت سی کتابیں، درود شریف پر کتاب، سیرت طیبہ پر کتاب، بہت ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ زندگی نے موقع دیا تو ہم ان کے بارے میں کسی اور موقع پر تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔